اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینهم للہ فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 145 اور 146 ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور آپ ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے توبہ کی اور اپنے آپ کو درست کر لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہے اور انہوں نے اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، تو یہ ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے۔ عن قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایمان والوں کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ محترم حضرات، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے نچلے حصے میں ہوں گے اور ان کے لیے کوئی مددگار آپ نہیں پائیں گے۔ منافق اس آدمی کو کہتے ہیں جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے مگر حقیقت میں اس کا دل ایمان سے خالی ہوتا ہے۔ نفاق حقیقت میں بے کرداری اور بد کرداری کی انتہا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اسے کفر سے بھی بڑی قابل نفرت چیز فرمایا گیا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، بے شک منافقین آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور آپ ان کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ نفق عربی زبان میں سرنگ کو کہتے ہیں، ایک سوراخ جس میں ایک طرف سے کوئی داخل ہو اور دوسری طرف سے نکل جائے۔ منافقوں کا کردار بھی چونکہ ایسا ہی ہوتا ہے، وہ اسلام کے لیے بھی مخلص نہیں ہوتے اور کفر کے لیے بھی مخلص نہیں ہوتے۔ جہاں موقع ہوتا ہے وہ اسلام اپنا ظاہر کر کے خود کو مسلمان بتاتے ہیں، اور جہاں موقع ہوتا ہے وہ اسلام سے باہر نکل کر کفر کے ساتھ مل جاتے ہیں، اسی لیے یہ منافق کہلاتے ہیں۔ نفاق ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسا مرض ہے کہ جن لوگوں میں یہ پایا گیا ہے انہوں نے ہمیشہ اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، بلکہ کفر و شرک سے بھی زیادہ مسلمانوں کو منافقوں سے نقصان پہنچا ہے۔ کفر و شرک اگر اپنی شکل میں آئے تو اس کا پہچاننا آسان ہوتا ہے اور اس کا مقابلہ بھی آسان ہوتا ہے، لیکن اگر کفر اور شرک اپنے اصلی چہرے کو تو چھپا لے اور اپنے چہرے پر اسلام کی نقاب ڈال لے، نقلی چہرہ اسلام کا اپنے اوپر چڑھا لے، اسلام کا لبادہ اوڑھ لے، مسلمانوں کی دشمنی کرنے کے بجائے وہ دوستی کا ڈھونگ رچائے، تو پھر اس کا پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہ مشکل ہر زمانے میں مسلمانوں کے ساتھ رہی ہے کہ مسلمانوں کی صفوں میں ایسے لوگ موجود رہے ہیں جو زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں مگر اندر سے وہ مسلمان نہیں ہوتے، منافق ہوتے ہیں۔ وہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے کافروں سے زیادہ نقصان دہ اور خطرناک ثابت ہوئے ہیں۔ اگر آپ ابتداء اسلام کے منافقوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ منافق ایک قسم کے نہیں بلکہ بہت سی قسم کے ہوتے ہیں۔ مختلف قسم کے منافقوں کے کردار قرآن کریم میں اور احادیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ ایک قسم منافقوں کی وہ ہے جو اسلام کے کٹر دشمن ہوتے ہیں اور اسلام کی جڑ کاٹنے کے لیے
مسلمانوں کے درمیان جاسوس کے طور پر اور کافروں کے ایجنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں۔ وہ بظاہر اسلام کا اظہار کر کے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں میں رہ کر اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ ان منافقوں کے بارے میں قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی ہیں۔ فرمایا کہ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جندا فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون۔ اے نبی، آپ کے پاس جب منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ منافق آپ کے پاس آن کر جھوٹ بول رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک ڈھال بنا کے رکھا ہے۔ اس طرح یہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ یہ بہت برا کام کر رہے ہیں، بہت بری حرکتیں ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ انہم ساء ما کانوا یعملون۔ منافقین اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، قرآن اور اسلامی عقائد کے خلاف مسلمانوں کے درمیان شکوک اور شبہات پیدا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں، مسلمانوں کے دلوں میں بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں، اسلامی شعائر اور اسلامی احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں، کافروں کے لیے جاسوسی کرتے ہیں، مسلمانوں کے دشمنوں کے لیے جاسوسی کرتے ہیں، مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی اور ان میں پھوٹ ڈالنے کی کوششیں کرتے ہیں، مسلمانوں کے درمیان مسجدیں بناتے ہیں اور اس میں بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف مشورے کرتے ہیں، اور ان مسجدوں میں مسلمانوں کے دشمنوں کو پناہ دیتے ہیں۔ اس طرح کے منافقین، یہود اور نصارہ اور کافر ہر قسم کے لوگوں کو اپنے پاس تحفظ دیتے تھے، ان سے دوستیاں کرتے تھے۔ قرآن کریم میں ان کا بیان تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں ہم اللہ کے اوپر اور آخرت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ان لوگوں نے مسجدیں تعمیر کی تھیں۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مسجدیں بنائی ہیں اس غرض سے تاکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں، کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں، اور اس شخص کے لیے پناہ گاہ دیں جو اس سے پہلے خدا اور اس کے رسول کے خلاف برسر پیکار تھا۔ وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر بتائیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کچھ دوسرا نہ تھا، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں۔ منافقین کی یہ قسم بڑی خطرناک ہوتی ہے، یہ ہر زمانے میں موجود رہے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ آخری زمانے میں ان کی تعداد زیادہ ہوگی۔ بڑے خطرناک منصوبے بنائیں گے، بڑی معصوم شکلوں میں مسلمانوں کے بیچ آئیں گے، اپنے آپ کو مومنوں کا بڑا ہمدرد ظاہر کریں گے، لیکن مومن ان منافقوں کو پہچان سکیں گے۔ حدیث پاک ہے بخاری شریف کے اندر کتاب فضائل القرآن باب اسم من رعا بقراءۃ القرآن کے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے درمیان ایسے لوگ پیدا ہوں گے، حضور نے ارشاد فرمایا تمہارے درمیان ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کی نمازوں کو دیکھ کر تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھنے لگو گے، ان کے روزوں کو دیکھ کر تم اپنے روزوں کو کم سمجھنے لگو گے،
ان کے اعمال کو دیکھ کر تم اپنے اعمال کو کم سمجھنے لگو گے۔ وہ قرآن کی تلاوت کریں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ لوگ منافق ہوں گے، وہ اسلام سے اس طرح سے نکل چکے ہوں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان منافقوں کا بیان قرآن کریم میں بڑی تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ منافقوں کے بارے میں مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مثل المنافق کالشاة العائرة بین الغنمین تعیر الی هذه مرة و الی هذه مرة۔ منافق کی مثال اس پریشان حال بکری کی سی ہوتی ہے جو دو گلوں کے درمیان کبھی ادھر اور کبھی ادھر ماری ماری پھرتی ہے۔ منافق کی یہ روش نہایت ذلیل حرکت کا وہ مرتکب ہوتا ہے۔ منافقین کی بزدل جماعت کی حالت اس سے مختلف نہیں ہوتی ہے۔ منافقین کو صرف اپنے دنیاوی اغراض عزیز ہوتے ہیں۔ دنیاوی مصالح کے تحت یہ کبھی مسلمانوں سے اپنی توقعات وابستہ کرتے ہیں تو کبھی کافروں کے پاس دوڑے چلے جاتے ہیں۔ یہ کافروں کے ایجنٹ ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کا تعلق یہ دیکھا جائے کہ وہ یہود و نصارہ اور کافروں سے اپنے تعلق کو بنائے ہوئے ہیں، سمجھ لینا چاہیے کہ یہ منافق ہیں۔ یہ منافق کی سب سے خطرناک قسم ہے۔ دوسری قسم منافقوں کی وہ ہے جو مفاد پرستی کی وجہ سے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ پہلے والے منافق، ان کا منصوبہ ہوتا ہے اسلام کو ختم کرنا اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، لیکن یہ دوسرے والے منافق، ان کا منصوبہ نہیں ہوتا کہ وہ مسلمانوں کو ختم کر دیں یا اسلام کو مٹا دیں، بلکہ ان کا منصوبہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں سے کچھ مالی فائدہ حاصل کر لیا جائے۔ قرآن کریم میں ان کا بھی ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ۔ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، مگر جب وہ اللہ کے معاملے میں ستایا جاتا ہے تو اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سے اپنے لیے برا سمجھا۔ اب اگر تمہارے رب کی طرف سے فتح و نصرت آ گئی تو یہ شخص کہے گا کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ کیا دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں ہے؟ اور اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہی ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافق کون ہیں۔ یہ دوسرے منافق زیادہ خطرناک تو نہ تھے، مگر منافق کیونکہ اسلام پر ان کو یقین نہیں تھا اس لیے منافق تھے۔ ان کو اسلام سے اور مسلمانوں سے کوئی محبت نہیں تھی، یہ اپنے مفادات کے لیے اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ اسی لیے جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان منافقوں کی جو ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں اور حقیقتاً مسلمان نہیں ہوتے، کچھ علامات بتائی ہیں۔ فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ بخاری کے اندر یہ حدیث ہے۔ منافق کی تین نشانیاں ہیں، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب اسے امین اور قابل اعتماد سمجھ کر اس کو کوئی امانت دی جائے تو اس میں خیانت کر لیتا ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر حکم دیا ہے کہ ان منافقوں کے ساتھ سختی کے ساتھ نپٹا جائے، ان کا سختی کے ساتھ مقابلہ کیا جائے۔
بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کافروں کے اندر شامل رکھا ہے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. اے نبی، کافروں اور منافقوں سے آپ جہاد کیجئے اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیے. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. نفاق کے علاوہ ایک نفاق عمل کا بھی ہوتا ہے. انسان فکر و عقیدے کی سطح پر اسلام کو قبول کر بھی لیتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا بھی ہے، لیکن اس کے اعمال ایسے ہوتے ہیں جو ایمان اور عقیدے کے منافی ہوتے ہیں. ایسا شخص اسلام کا دل سے انکار تو نہیں کرتا مگر اس کے عمل اسلامی نہیں ہوتے. اسی عملی نفاق کی علامات ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمائی ہیں. ایک حدیث میں فرمایا کہ منافق کی علامتیں 4 ہیں. 4 من کن فیہ کان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. اور فرمایا کہ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس میں 4 باتیں پائی جائیں وہ پکا منافق ہے، اور جب کسی میں ان میں سے کوئی ایک بات موجود ہو تو اس میں نفاق کی ایک بات موجود ہے، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے. اور فرمایا کہ وہ 4 باتیں کیا ہیں کہ جب اسے امین اور قابل اعتماد بنایا جائے تو وہ خیانت کرتا ہے، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب کسی سے وعدہ کرتا ہے تو وعدہ توڑ دیتا ہے، اور جب کسی سے جھگڑا کرتا ہے تو گالم گلوچ کرنے لگتا ہے اور حق و انصاف اور عدل کو چھوڑ دیتا ہے. حدیث پاک میں مسلم شریف کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں کہ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ. اگرچہ وہ روزہ رکھتا ہو، نماز پڑھتا ہو اور دعویٰ کرتا ہو کہ وہ مسلمان ہے، اگر کسی کے اندر کردار کی یہ خرابیاں پائی جائیں تو اس کی نماز اور روزے وغیرہ کو دیکھ کر دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے. کسی کا ظاہر دیکھ کر یہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا باطن پاک ہے. اس حدیث پاک میں جن خصلتوں کا ذکر کیا ہے ان سب کے پیچھے اصلاً فریب کاری کی خصلت کام کر رہی ہے. فریب کاری کی شکلیں یوں تو بہت سی ہو سکتی ہیں، جن میں سے اللہ کے رسول نے چند کا یہاں پر ذکر فرما دیا ہے. جن کا ذکر فرمایا وہ خاص ہیں، معاشرے میں اکثر ان سے سابقہ پیش آتا ہے. خیانت کرنا، خود غرضی، عہد شکنی، وعدہ خلافی، یہ منافقانہ خصلتیں ہیں. ان کا بیان قرآن کریم کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. عملی نفاق کی بہت سی علامتیں ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر کے بعد ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ ہم لوگ اپنے حاکم کے پاس جاتے ہیں تو اس کی بات کو پسند کرتے ہیں، جب وہاں سے نکلتے ہیں تو اس کے خلاف بات کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ کنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسے منافقت گنتے تھے کہ آدمی سامنے کچھ کہے پیچھے کچھ کہے. نمازوں میں کوتاہی برتنا، نمازوں میں سستی دکھانا بھی منافقت کی پہچان ہے. حدیث پاک میں جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس چیز کو بھی منافقت کی پہچان بتایا ہے کہ آدمی کے دل کے اندر اللہ کے راستے میں جنگ کرنے اور جہاد کرنے کی خواہش پیدا نہ ہو. مسلم شریف کی حدیث ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات على شعبۃ من النفاق. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس حالت میں مرا کہ نہ تو اس نے خدا کی راہ میں کبھی جہاد کیا اور نہ اس کے دل میں اس کا خیال پیدا ہوا کہ میں جہاد کروں، تو اس کی موت نفاق کے ایک حصے پر ہو جائے گی.
مات علی شعبۃ من النفاق۔ محترم حضرات، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جس طرح کفر سے دور تھے، اسی طرح سے منافقت سے بھی دور تھے۔ جس طرح عقیدے کے نفاق سے دور تھے، اسی طرح سے عمل کے نفاق سے بھی دور تھے۔ وہ اپنا جائزہ لیتے رہتے تھے اور محاسبہ کرتے رہتے تھے کہ کہیں کہ نفاق کا کوئی شبہ ان کے کسی عمل کے اندر داخل نہ ہو گیا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دعا منقول ہے، اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق، ابو داؤد اور نسائی میں ہے۔ اے اللہ، میں اختلاف سے، نفاق سے اور برے اخلاق سے محفوظ رہنے کے لیے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ محترم حضرات، منافقت ایک ایسی بیماری ہے جو نہایت خاموشی کے ساتھ ریاکاری کی طرح سے ہمارے دلوں کے اندر داخل ہو جاتی ہے، اور ہم منافقت کو اچھے اچھے نام دے کر اس کو تحفظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ منافقت کو ہم لوگوں کے درمیان میں اپنی خوبی بنا کر پیش کرتے ہیں کہ ہم تو حق بیان کر رہے ہیں، ہم تو لوگوں کا، مسلمانوں کا دفاع کر رہے ہیں، ہمارا موقف زیادہ مضبوط ہے وغیرہ الفاظ سے اپنی منافقت کا بہت سے لوگ تحفظ کرتے ہیں، حالانکہ منافق جہنم میں جائے گا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں منافقت سے محفوظ فرمائے۔ بہت سے علماء، بہت سے صلحاء منافقت کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ نہیں سمجھ پاتے کہ وہ جن اعمال کا ارتکاب کر رہے ہیں یہ منافقت کے زمرے میں آتے ہیں۔ ہمیں ہر وقت اپنا محاسبہ اور جائزہ لیتے رہنا چاہیے، بالخصوص علماء کو اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہم کسی ایسے عمل کا شکار نہ ہو جائیں کہ جو منافقت کے خانے میں آتا ہو، ورنہ خدا تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہم گرفت کا شکار ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کی منافقت سے، چاہے وہ عقیدے کی منافقت ہو، چاہے وہ عمل کی منافقت ہو، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور منافقوں سے ہوشیار رہنے اور منافقوں کی پہچان رکھنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور ہماری منافقوں سے اللہ حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔